أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31, 32 اور 33 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ مشرکین نے اس دنیا میں اللہ پاک کی توحید کا انکار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں بنیاد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے. یہ تین چیزیں تو بنیاد ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور کرتے ہیں ان کا ایمان نہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے اور جب توحید پر نہیں تو رسالت پر بھی نہیں. اس لیے نہیں کہ توحید کا پیغام اور دعوت پہنچانے والی ہستیاں وہ پیغمبر کی ہوتی ہیں، تو اگر اللہ کے پیغمبر کو مان لیا تو اس کی بھی ماننی پڑے گی، توحید تو ماننا پڑے گی. تو توحید کا بھی انکار اور رسالت کا بھی انکار. تو جب رسالت کا انکار ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل فرمائی اس کا بھی کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ توحید اور رسالت کا انکار کیا تو پیغمبروں پر جو آسمانی کتابیں اتری اس کا بھی خود بخود کیا ہوا؟ انکار ہو گیا. جب رسول کو نہیں مانا، ان کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر برحق نہیں مانا، تو ان پر اتری ہوئی کتاب پر کیسے ایمان لائے؟ اس لیے جو کافر تھے اللہ پاک نے ان کی ایک بات نقل فرمائی کہ وہ اس دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ پچھلی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارا کسی پر ایمان نہیں. اس لیے ایمان نہیں کہ اس کے لانے والے شخص پر ایمان نہیں. تو رسالت کا انکار یہ مستلزم ہے کتاب اللہ کے انکار کو. جب پیغمبر کا انکار ہوگا تو پیغمبر پر اتری ہوئی کتاب کا بھی انکار ہو جائے گا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اس طبقے کا ذکر فرمایا جو آج دنیا میں اپنی طاقت اور جوانی اور مال کے زعم میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ چند روزہ باتیں ہیں، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ منظر کچھ اور ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے تھے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ،
ہرگز نہ اس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، نہ اس سے پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اب یہ اللہ پاک کا خطاب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھ لینا اس وقت کو، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب یہ ظالم لوگ یعنی اس قرآن کا، آسمانی کتابوں کا، پیغمبروں کا، توحید کا انکار کرنے والے یہ ظالم جب موقوفون عند ربہم، جب یہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے دوستو؟ قیامت میں، ہے نا؟ کھڑا تو وہاں ہونا ہے۔ فرمایا جب آپ ان کو دیکھ لیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر۔ اس لیے دنیا میں بھی دیکھیں نا، جب کوئی غلط آدمی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھی کا نام لیتا ہے یا نہیں؟ کہتے میں تو پہلے کہتا ہے میں تھا ہی نہیں، وہ فلاں تھا، لیکن جب دو چار پڑتی ہیں تو کہتا ہے میں اور وہ دونوں تھے۔ پھر اس کے ساتھ اپنی مخلصی، وفاداری، یاری، دوستی سب ختم، دونوں تھے ہم۔ اور جب دونوں مجرم پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس نے کہا، وہ کہتا ہے اس نے کیا۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے پہ الزام ڈال دیں گے، قصوروار ایک دوسرے کو کہیں گے۔ کس طرح؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور طبقہ ہے اس دنیا میں، کمزور طبقہ، کمزور کا ترجمہ ہمارے مفسرین نے بڑا خوبصورت کیا، فرمائے تابعین، پیچھے چلنے والے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے نا جو پیچھے چلتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے۔ آگے چلنے والا قائد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، پیچھے چلنے والے وہ متبعین ہیں، وہ سر جھکا کے، بھیڑ بنا کے، جماعت بنا کے وہ چل رہے ہیں، بس جو ان کو کہا گیا کہ اس طرف ہو جاؤ تو اس طرف ہو گئے، اس طرف ہو جاؤ بھائی جی اس طرف ہو جائے، ختم۔ تو جو طبقہ پیچھے چلتا ہے، جن کے پاس اپنا کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، فہم نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ ان کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ تابعین۔ اور جو ان کے آگے بڑا بن کے چلتا ہے ان کو کہتے ہیں متبوعین۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ جو آگے ہے وہ کون ہے؟ متبوعین، اور جو پیچھے چلتا ہے وہ کیا ہے؟ تابعین۔ اب تابعین کو قرآن کریم نے کہا کہ یہ کمزور لوگ ہیں۔ کمزور اس لیے کہ یہ حکم ماننے کے پابند ہے دنیا میں، ان کو جو آرڈر آیا تو بس آمنا وسلمنا، پھر ماننا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کمزور طبقہ پیچھے چلنے والا یہ کہے گا للذین استکبروا، ان سے جن کو بڑا بنایا، یعنی متبوعین سے کہے گا، اپنے بڑوں سے کہے گا لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو آج ہم بھی ایمان والے ہوتے۔ مصیبت تم نے کی دنیا میں، ہمیں غلط چلایا، غلط راستہ دکھایا، غلط رہنمائی کی، ہم سے غلط کام کروائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے اس ماننے کی وجہ سے آج ہم بھی پھنس گئے، جہنمی ہو گئے۔ تو قصور اٹھا کے اپنے بڑوں پہ ڈال دیں گے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب جن کو بڑا بنایا تھا نا وہ خاموش تو نہیں رہیں گے، وہ کہیں گے ان کمزوروں سے، ان تابعین سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے زبردستی روکا تھا تم تک پہنچنے کے بعد؟ کہ ہدایت تو آ گئی تھی، بس تم قبول کر رہے تھے اور ہم نے تمہارے ہاتھ پکڑے ہوں۔ کیا ایسا ہم نے کیا تھا دنیا میں؟ ہم نے تو تم سے بات کی اور تم جو ہے وہ ناچتے ہوئے تیار ہو گئے اس پہ،
ہم نے زبردستی تو کوئی نہیں کی. بل کنتم مجرمین، حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم ہو، تم پر کوئی زور زبردستی تو ہوئی نہیں. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب دیکھیں پورا ایک مکالمہ ہے، بات چیت ہے آپس کی. تو اب وہ کمزور طبقہ جو تابعین کا ہے وہ جواب الجواب کے طور پہ اپنے متبوعین سے کہے گا بل مکر اللیل والنہار، ٹھیک ہے تم نے ہمیں مجبور نہیں کیا تھا، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ رات اور دن کی جو تمہاری بری بری تدبیریں اور منصوبے تھے، استأمروننا، جب تم آ کے ہمیں ہدایات دیتے تھے، حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ اللہ کا انکار کر لو، ونجعل له اندادا، اور آ کر ہمیں کہتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو، فلاں کو اللہ کا شریک بنا لو. اب یہ بحث بازی آپس میں چل رہی ہے. لیکن دیکھیں میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ جتنی بھی بحث ہو جائے، دلائل ہو جائے، حیل و حجت ہو جائے، قیامت کے میدان میں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اب میدان محشر ان کا تماشا دیکھ رہا ہوگا، یہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کہا، وہ کہیں گے تم نے یہ کیا، کہیں گے تم نے ایسا کیا، وہ کہیں گے تم نے ایسا کیا. لیکن بالآخر سمجھ جائیں گے کہ ہمارے اس بحث و مباحثے کا ٹکا فائدہ نہیں، پھنس تو گئے ہیں، زنجیریں تو ڈال دی گئی. تو وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے، پھر اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے ایک دوسرے سے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم توق ان کافروں کی گردنوں میں ڈال دیں گے، لوہے کے توق ڈال دیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی یہ کوئی سختی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا انجام ہوگا. تو یہ آیات میرے دوستوں بزرگوں بہت ہی عبرت کی آیات ہے. ہمارے اس زمانے کی صورتحال کے لیے بھی واقعی ان آیات کو دیکھ کر ایک مسلمان کو خاص طور پہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہم بھی چونکہ دین کے ماحول سے، نیک صحبت سے، نیک مجلس سے کٹ گئے، دور ہو چکے ہیں، تعلق نہیں ہے ہمارا مسجدوں کے ساتھ، نیک حلقوں کے ساتھ. اس کا نقصان آج یہ ہوا ہے کہ اب اگر کوئی ہمیں استعمال کرے، اشارہ کر دے، ہم پر محنت کر لیں. آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے برین واشنگ کی، ہے نا، ذہن سازی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کیسے خوبصورت قیمتی نوجوان، قیمتی لوگ وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کام کے لوگ ضائع ہو چکے ہیں، قیمتی لوگ چلے گئے، اچھے خاصے لوگ غلط لوگوں کے ہتھے پہ چڑھ جاتے ہیں. وجہ صرف کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان احتیاط نہ کرے اپنی صحبت میں، کسی کو اپنا بڑا بنانے میں، تو باطل دونوں بازو کھول کر قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا. اس کے پاس مال کی کثرت ہے، اسباب کی کثرت ہے، مال و اسباب اور زر کی فراوانی ہے. یہ دنیا کے جتنے ترقی کے اسباب ہیں یہ ان کو دے دیے گئے، ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے. اور نوجوان طبقے کے ذہن پر محنت کی، اس کو سمجھایا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر بنائیں. کیریئر سے مراد ان کی کوئی یہ نہیں ہے کہ مستقبل کی حفاظت ہو. لفظ کیریئر کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے مال کی کثرت ہے. اس کثرت مال کے لیے اگر اسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلے بھی بات ہوئی، اگر یہاں تک اترنا پڑے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی اس ملک میں کیا رکھا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی تعلیم، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں یہاں برباد کرنے، آپ کسی فورن کنٹری میں جائیں، بیرون ملک جائیں،
یہ کریں وہ کریں. بھائی میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس تو 40-45 لاکھ روپے نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس تو وہاں کے اسباب نہیں ہیں. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے فکر کوشش کر لیتے ہیں. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ ایمان کے ڈاکو ہے. کتنے مسلمان نوجوان اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے ملک سے باہر گئے. منکر ختم نبوت ہونے پر نعوذ باللہ دستخط کر کے وہ لندن اور انگلینڈ گئے. وہ لوگ، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے دوستو. آج اگر اپنی حفاظت پر محنت نہیں کی، اپنی نسبت، اپنی صحبت، اپنے ماحول اور اٹھنے بیٹھنے کو درست نہیں کیا، ایمان کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے میں آج مسلمان دیر نہیں لگا تھا. وہ نعوذ باللہ کر گزرتا ہے. اس سے کہا جب یہاں سے وہاں جانا ہے، بس آپ شو کر دیں کہ آپ یہ ہیں اور آپ وہاں چلے جائیں، پھر جو چاہے کریں. یہ ایمان ہے دوستو، یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ فارم پہ سائن کریں اور وہاں جا کے آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک کی ذات کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اس طرح کے ہزاروں فتنے وہ منتظر ہوتے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. آج اس امت کو عمل والی زندگی سے، حرکت والی زندگی سے اور حلال اور حرام میں تمیز کرنے والی زندگی سے بڑی حکمت عملی اور پلاننگ سے دور کیا گیا. اس لیے دیکھیں نا، ہمارا طبقہ جب ان کے سامنے آپ ایک مستند اور جید عالم کا فتویٰ رکھ دیں، وہ کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کے فتوے باتیں ہیں بھائی، تو ہر ایک نے اپنا فتویٰ بنایا ہوا ہے. اس عالم اور اس مفتی کی اور اس دین کا درد رکھنے والے کی حقارت پہلے دل میں اتاری گئی کہ یہ نوجوان بدظن ہو جائے، بدگمان ہو جائے، بد اعتماد ہو جائے، اور اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو بٹھا دیا جائے گا، لایا جائے گا کہ جس کے اندر سوائے غلاظت کے، کفر کے، بے دینی کے، الحاد کے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نوجوان طبقہ جا کے ان سے جڑ جائے گا، ان کی باتوں سے متاثر ہوگا، ان کے لیکچرز سے متاثر ہوگا، ان کے شارٹ کلپس سے متاثر ہوگا. کہے گا کہ بھئی وہ تو بڑے حوالے دیتے ہیں، ان کے پاس تو تاریخ کا بڑا علم ہے، ان کے پاس تو جدید مسائل کا حل ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اس ایکسپلین کرنے کے اندر وہ بالکل دین کو پلین کر دیتے ہیں دوست، ختم، دین کا جنازہ چلا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے ماحول پر اور صحبت پر اس دنیا میں فکر کرنا فرض ہے. یہ چیز غلط ہو گئی، ایک دفعہ مسلمان بھٹک جائے، غلط صحبت کا شکار ہو جائے، اس کی سوچ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مفتی عبدالرؤف عالیجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن میں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. وہ طلبہ سے فرمانے لگے کہ عقیدے کو تبدیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا عقیدت کو تبدیل کرنا مشکل. اگر کسی کی عقیدت یعنی سوچ کسی کے ساتھ جڑ جائے، پھر آپ اس سے ذرا بات کر لیں، ان کو کچھ کہہ دیں، وہ آپ کو ایسی صلاتیں سنائے گا کہ الامان والحفیظ، آپ پناہ مانگیں گے. لیکن کتنے لوگوں کو اللہ پاک عیسائی ہیں، ہندو ہیں، وہ ان پر محنت کی جائے، دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے، وہ ایمان قبول کر لیتے. مسلمان نوجوان اگر بھٹک گیا، ہاتھ سے نکل گیا، آج کل والدین احتیاط نہیں کرتے، بالکل اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. بس ان کو ہم تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لے گا، پڑھ لے گا. پھر اس تعلیمی ادارے میں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا برین واشنگ، کیا محنت، کیا ماحول، کیا صحبت، کیا اونچ نیچ ہوئی، اس کی پرواہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ کل کو جب وہ وہاں سے تعلیم لے کے فارغ ہوتا ہے
تو وہ بالکل دین سے آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، فتنوں کا یہ دور، جیسے آج جمعے میں بھی بات ہوئی، فتنوں کا دور، عفریت ایک جن کی طرح منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے، اور ان فتنوں سے اپنے بچاؤ کے لیے آسان حل وہ اس زمانے میں کیا ہے، انسان اپنی صحبت یعنی مجلس کو درست کر لے، صحیح ماحول کے اندر آ جائے۔ یہ ایک مختصر اور آسان نسخہ ہے دوستوں۔ انسان اپنا ماحول درست کر لے، اس سے خود بخود بہت سارے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے دینی سے، غلط قسم کے افراد سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی جیسے ہفتے کے دن ہماری مجالس ہوتی ہے نا، لیکن امتحانات چل رہے ہیں مدرسے میں، اس لیے کل مستورات کی اصلاحی مجلس بھی نہیں ہوگی صبح، اور عصر کے بعد کی جو مسجد میں مجلس ہوگی وہ بھی کل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا